السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلش عثمان کی، مگر اس سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے۔ مکی ٹی وی کا وہ یوٹیوب چینل جس پر ہم پہلے آپ سے ملتے رہے ہیں وہ خطرے میں ہے۔ ترکی والوں کی جانب سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بند کروانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمارا وہ چینل بچ جائے اور معاملات پرانے طریقے پر چلتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ نیا چینل جوائن کر لیجئے۔ اس کا لنک اپنے دوستوں، جاننے والوں اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجئے برائے مہربانی۔ اگر پرانا چینل بچ گیا تو وہاں، ورنہ یہاں اپنی بیٹھک یوں ہی لگاتے رہیں گے اور پرانے طریقے پر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اپنی موجودگی کے احساس کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، کمنٹس ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ لنک بھی شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس کر کے مکی ٹی وی کی ٹیم کی ہمت بڑھانا مت بھولیے گا۔ آنے والی قسط ہے 39ویں قسط کے ٹریلرز، تصاویر اور تحریر وغیرہ سامنے آ چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لیک ہونے والی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ کورلش عثمان کی آنے والی قسط میں کافی کچھ ہونے والا ہے۔ لڑائی بھڑائی اور خطرناک چالیں، صلیبی، منگول اور گرمیانیوں کی سازشیں عروج پر ہیں اور کہانی سسپینس فل ہو چکی ہے۔ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق آنے والی قسطوں میں اورحان سردار کا کردار پھیلنے والا ہے اور کہانی میں جیسے آگ لگنے والی ہے۔ عثمان غازی اور سردار یعقوب میں ٹینشن اور پریشانی آسمان کو چھونے والی ہے۔ چلیے شروع سے بات کر لیتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ چینل کا لنک شیئر کر دیجئے تاکہ اس چینل پر ٹریفک آ سکے اور یہاں مستقل کام شروع کیا جا سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے زہر کی بات کر لیتے ہیں۔ منگولوں نے اپنا پرانا پنیترا یا حربہ آزمایا اور یوں ان کے تیروں اور تلواروں سے زخمی ہونے والا ہر شخص زہر سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ گزشتہ قسط میں بھی کافی سارے لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور آنے والی قسط میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ اس وقت سب سے بڑا طبیب علاؤالدین ہے اور علاؤالدین تریاک تیار کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے، مگر گزشتہ قسط کے جیرکوتائی اور یونس ایمرے کے مکالمے کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیرکوتائی ہی وہ شخص ہے جو زہر کا تریاک تلاش کرنے میں بنیادی کڑی ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علاؤالدین جنگل پہنچے گا تاکہ زہر کا تریاک تیار کیا جا سکے۔ اس مہم میں اس کے ساتھ سردار یعقوب کا بڑا بیٹا محمد بھی ہوگا۔ دراصل جیرکوتائی جب تفصیلات سے آگاہ کرے گا تو یہ دونوں حضرات جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل پہنچیں گے، مگر معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اور اگر معاملہ اتنا سیدھا ہوتا تو کیا بات ہوتی۔ یہاں ایک اور مزیدار کام یہ ہوگا کہ استاد گیرا تک خبر پہنچ جائے گی اور وہ ان لوگوں کو جڑی بوٹیاں لینے سے روکنے کے لیے اپنے سپاہی بھیج دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سپاہی یعنی صلیبی سپاہی خود بھی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ہی آئے ہوں، اور استاد گیرا کا مقصد تریاک فراہم کر کے عثمان غازی اور سردار یعقوب میں دشمنی بڑھانا ہوگا۔ جب ہم نے گزشتہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی تو اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے کہ استاد گیرا تریاک خود فراہم کرے اور عثمان غازی کو فراہم کریں، کیونکہ عثمان غازی خود بھی زہر کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو استاد گیرا کو گزشتہ قسط میں بیندر نے پکڑ لیا تھا اور بیندر کو اس پر شک بھی ہو گیا تھا، تو استاد گیرا خود کو بچانے اور اس شک سے خود کو باہر نکالنے کے لیے تریاک فراہم کرے گا اور عثمان غازی کی نظروں میں خود کو جو ہے وہ پاک صاف کر لے گا۔ مگر یہاں مصنف کو داد دینی بنتی ہے کہ اس نے ایک بالکل ہی الگ چال چلی ہے اور کہانی کو ایک نئے سلسلہ اس نے دیا ہے، اور تریاک جو ہے وہ تیار کر کے اس نے سردار یعقوب تک پہنچایا ہے تاکہ سردار یعقوب اور عثمان غازی کے درمیان دشمنی ہو سکے۔ مگر یہاں وہی ہوگا جو ہونا چاہیے، یعنی علاؤالدین جڑی بوٹیاں تلاش کرے گا اور محمد ان صلیبیوں سے نمٹے گا۔ پہلے ٹریلر میں محمد جو علاؤالدین سے کہتا نظر آ رہا ہے کہ تم زندگی دینے والے ہو اور میں موت کا فرشتہ ہوں، وہ یقیناً اسی حوالے سے تھا کہ تم جڑی بوٹیاں تلاش کرو اور میں ان صلیبیوں سے نمٹتا ہوں اور انہیں جہنم واصل کرتا ہوں۔ یوں یہ لوگ زہر کا تریاک تلاش کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ صلیبیوں کا ذکر آیا ہے تو مزید ذکر بھی ان کا کرتے چلتے ہیں۔ فیصل نے سمجھا تھا کہ وہ شک کے دائرے سے نکل گیا ہے،
مگر علاؤدین اور بیندر کی ذہانت نے مل کر آخرکار اسے اپنے جال میں پھنسا ہی لیا ہے۔ آنے والی قسط میں استاد گیرا اسے زہر کا تریاق دے کر سردار یعقوب کے پاس بھیجے گا، مگر اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہوگا، لہٰذا بیندر سردار علاؤدین کو آ کر بتائے گا اور یوں علاؤدین اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ علاؤدین سے محمد بچائے گا اور اسے پکڑ کر سردار یعقوب کے پاس لائے گا، جہاں وہ گزشتہ قسط کے منگولوں والے حملے کو عثمان کی سازش قرار دے گا اور ساتھ ہی ساتھ زہر کا تریاق بھی فراہم کرے گا۔ سردار یعقوب یہ سب کچھ سنے گا اور اس سب کو سچ سمجھے گا اور پھر عثمان غازی کو مٹانے نکل کھڑا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ فیصل کو ختم کرنا نہیں بھولا ہوگا۔ سردار یعقوب اپنی طرف سے عثمان غازی کو ختم کرنے کے درپے ہوگا، لڑنے اور مارنے بھی پہنچے گا، مگر اب کی بار عثمان غازی سانپ کا اصل سر یعنی گیرا استاد کو پکڑ کر گواہی دلوائے گا، جس سے یعقوب سردار کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسری طرف عثمان غازی اس بار کسی اور ہی موڈ میں ہیں۔ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ زخم کی وجہ سے زہر کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا خواب اور اپنا مقصد اورحان کے حوالے کر دیا ہے اور منگولوں کا قلعہ کما کرنے کی ذمہ داری بھی اورحان کو سونپ دی ہے۔ اورحان کو ابھی بھٹی میں جلنا ہے، پکنا ہے اور کندن بننا ہے، مگر بہرحال ہے وہ باصلاحیت، لہٰذا منگولوں کو اچھا سبق سکھائے گا۔ اور آپ نے اس سیزن کے شروع سے اب تک یعنی تمام قسطوں میں یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کہانی کا مصنف علاؤدین کو اورحان پر مسلسل ترجیح دیتا نظر آ رہا ہے اور دیتا آیا ہے، اورحان کو ناکام اور علاؤدین کو ہر معاملے میں کامیاب دکھا رہا ہے، کامیاب کرواتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیزن بنیادی طور پر عثمان غازی کے کردار پر مشتمل ہے، یعنی عثمان غازی مرکزی کردار ہیں، اور جب تک ایسا ہے تب تک اورحان کا کردار ایسا ہی رہے گا، یعنی جب تک براق و زیوت موجود ہے تب تک اورحان کا کردار نبھانے والا یا اورحان کا کردار یوں ہی سائیڈ کردار رہے گا۔ دراصل یہ تیاری ہے اگلے سیزن کی، جہاں اورحان مرکزی کردار ہوگا اور باقی سب لوگ غیر مرکزی کردار ہو جائیں گے، جیسے ابھی عثمان مرکزی کردار ہے اور باقی سب لوگ غیر مرکزی یا دائیں بائیں والے کردار ہیں، لہٰذا تب اورحان کو صحیح طرح سے پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی آنے والی قسط کے حوالے سے بات چیت۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مکی ٹی وی کا یوٹیوب چینل جس پر ہم پہلے ملتے رہے ہیں وہ خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ترکی والوں کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کاپی رائٹ وغیرہ کلیم کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، مگر اندھوں اور بہروں کی اس دنیا میں ہم صرف ہاتھ پاؤں ہی مار سکتے ہیں اور مار رہے ہیں، مگر نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ کی ذات کو منظور ہوگا اور ہم اس پر راضی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یہ چینل جوائن کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کو لنک بھیجیے، اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی اس لنک کو شیئر کر دیجیے۔ ہم یوں ہی تاریخی ترک ڈراموں کے حوالے سے، ان کے واقعات کے حوالے سے، ان کی درست اور حقیقی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات پیش کرتے رہیں گے، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوں گی دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔